بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا سنہرا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر کا دور خلافت انصاف، عدل اور برابری کی ایسی مثال تھا جس کی نظیر دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا اور سیدھا مسجد نبوی میں داخل ہو کر بلند آواز میں کہنے لگا، امیر المؤمنین، مجھے آپ سے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہ شخص کانپتی ہوئی آواز میں بولا، امیر المؤمنین، آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرا حق مارا ہے اور جب میں نے احتجاج کیا تو اس نے مجھے کوڑے مارے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن غصہ میں بھی آپ کی آنکھوں میں عدل کی روشنی جھلک رہی تھی۔ آپ نے فوراً گورنر اور اس کے بیٹے کو مدینہ طلب کیا۔ چند دن بعد گورنر اور اس کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے اس مظلوم شخص سے کہا، یہ سامنے وہی شخص ہے جس نے تم پر ظلم کیا تھا، اب تمہارے ہاتھ میں کوڑا ہے، جتنا اس نے تمہیں مارا ہے اتنا تم اسے مارو۔ مجمع میں ایک خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک عام آدمی کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک حکومتی افسر کے بیٹے کو سزا دے۔ مظلوم شخص نے ہاتھ میں کوڑا لیا، لیکن مارنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین، میں اسے معاف کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا حساب اللہ کے ہاں اس کے حساب سے جڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو، یہ ہے اصل عدل اور اصل تقوی۔ یاد رکھو، تم میں سے سب برابر ہو، کوئی کسی پر برتری نہیں رکھتا سوائے تقوی کے۔ پھر آپ نے قرآن کی وہ عظیم آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ترجمہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا۔ اس واقعے کے بعد مدینہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عمر کے دور میں اگر کوئی گناہ گار محفوظ نہیں تو کوئی طاقتور ظالم بھی محفوظ نہیں۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم سب کو اپنا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم انصاف کی بات تو کرتے ہیں، مگر اپنے دائرے میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں کیا ہم عدل کر رہے ہیں؟ اگر حضرت عمر جیسے حکمران اور طاقتور شخص انصاف کے لیے خود کو بھی قانون کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ حق مارے، ظلم کرے یا سچ چھپائیں؟ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں نہ عہدہ کام آئے گا، نہ دولت، نہ طاقت، وہاں صرف نیک اعمال اور تقوی کام آئیں گے۔ اس لیے آج ہی سے اپنی زندگی میں عدل اور سچائی کو جگہ دیجیے، کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جو قبر میں بھی روشنی بنے گا اور قیامت کے دن نجات کا سبب۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عدل کرنے والا دل عطا فرمائے، ظلم سے بچائے اور مظلوم کا سہارا بنائے۔ آمین۔